بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر مکیۃ 99 آیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ تلک هذه الآیات آیات الکتاب القرآن والاضافة بمعنى من وقرآن مبین مظہر للحق من الباطل عطف بزیادة صفة ربما بالتشدید والتخفیف یود یتمنی الذین کفروا یوم القیامة اذا آینوا حالهم وحال المسلمین لو كانوا مسلمین ورب للتکسیر فإنه يكسر منهم تمنی ذلك وقیل للتقلیل فإن الأحوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة ذرهم اترك الكفار يا محمد يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم ويلههم الأمل يشغلهم الأمل بطول العمر وغيره عن الإيمان فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وهذا قبل الأمر بالقتال وما أهلكنا من زائدة قرية أريد أهلها إلا ولها كتاب أجل معلوم محدود لهلاكها ما تسبق من زائدة أمة أجلها وما يتأخرون عنه وقالوا أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر القرآن في زعمه إنك لمجنون لو ما هل تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين في قولك إنك نبي وإن هذا القرآن من عند الله تعالى قال تعالى ما تنزل فيه حذف إحدى التاءين الملائكة إلا بالحق بالعذاب وما كانوا إذن أي حين نزول الملائكة بالعذاب منذرين مؤخرين إنا نحن تأكيد لاسم إن أو فصل نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون من التبديل والتحريف والزيادة والنقص۔ لغات دیکھیے۔ تدہشہم واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، ادہش یدہش ادہاش باب افعال سے، ہوش اڑانا۔ آگے یفیقون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، افاق یفیق افاقتن باب افعال سے، افاقہ پانا ہوش میں آنا۔ آگے یلہہم فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، الہا یلہی الہا باب افعال سے، اصل میں تھا یلہی، حالت جزم میں یا گر گئی۔ اس کے معنی غافل کرنا۔ العمل اس کے معنی ہے امید۔ مشکل الحصول آرزو کو عمل کہتے ہیں، جمع اعمال آتی ہے۔ منذرین یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم ہے۔ اس کے معنی جن کو مہلت دی جائے، انذر ینذر انذار باب افعال سے، مہلت دینا۔ ترجمہ دیکھیے۔ سورہ ہجر مکی ہے، اس میں 99 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، اللہ تعالیٰ ہی اس سے اپنی مراد کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیتیں کتاب یعنی قرآن کی بعض آیتیں ہیں، اور اضافت یہاں پر من کے معنی میں ہے، اور قرآن مبین کی بعض آیتیں ہیں جو حق کو باطل سے ظاہر اور جدا کرنے والی ہے۔ یہ معطوف ہے صفت کی زیادتی کے ساتھ، بسا اوقات تشدید کے ساتھ بھی ہے، تخفیف کے ساتھ بھی ہے۔ تمنا کریں گے کافر لوگ قیامت کے دن جب اپنے حال اور مسلمانوں کے حال کا مشاہدہ کریں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے، اور ربا تکثیر کے لیے ہے، اس لیے کہ ان سے اس کی تمنا بکثرت ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ تقلیل کے لیے ہے،
اس لیے کہ ہولناکیاں ان کا ہوش اڑا دیں گی، تو وہ افاقہ ہی نہیں پائیں گے کہ تمنا کریں، اس کی تمنا کریں، مگر تھوڑے اوقات میں۔ ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور اپنے دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور ان کو مشغول کر رکھا ہے، اور ان کو لمبی عمر وغیرہ کے آرزوؤں نے ایمان سے غافل کر رکھا ہے، تو ان قریب وہ اپنے امر کا انجام جان لیں گے۔ اور یہ ارشاد امر بالقتال سے پہلے کا ہے۔ اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو، یہاں پر من زائدہ ہے، اس بستی کے باشندے مراد لیے گئے ہیں، یعنی کسی بستی میں رہنے والوں کو، مگر اس حال میں کہ ان کے لیے وقت مقررہ اور مدت متعینہ رہی ہے، یعنی محدود متعین مدت اور متعین وقت ان کو ہلاک کرنے کے واسطے۔ اور کوئی امت اپنے مقررہ مدت سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی۔ اور ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے وہ شخص جس پر ذکر یعنی قرآن نازل ہوا اس کے ذم کے مطابق تم تو مجنون ہو، کیوں نہیں لاتے ہو فرشتے کو ہمارے پاس اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ تم نبی ہو، اور اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں مگر حق کے ساتھ۔ اس میں دو تا میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے، حق یعنی عذاب کے ساتھ، اور لوگ اس وقت یعنی فرشتے کے عذاب کو لے کر نازل ہونے کے وقت مہلت نہیں دیے جاتے ہیں۔ اور ہم نے ہی یہ یہ ان کے اسم کی تاکید ہے، یعنی نا کی، یا ضمیر فصل ہے، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تبدیل سے، تحریف سے، کمی اور بیشی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر مکیۃ 99 آیہ۔ سورہ ہجر یہ مکی ہے، اس میں 99 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ ہجر اس لیے پڑا کہ اس میں وادی ہجر کا تذکرہ ہے، یعنی اس میں اصحاب ہجر کا واقعہ مذکور ہے۔ اور ہجر شام اور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اور اس سورہ کا ماقبل والی سورہ سے ربط یہ ہے کہ ماقبل والی سورہ میں قرآن کریم کی حقانیت سے متعلق مضمون تھا، اسی طرح سورہ حاضہ کا آغاز بھی قرآن کریم کی حقانیت سے متعلق مضمون سے فرمایا گیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس سے اپنی مراد کو خوب جانتا ہے۔ تلک ہذہ الآیات آیات الکتاب القرآن، یہ آیتیں کتاب یعنی قرآن کی بعض آیتیں ہیں۔ والاضافت بمعنی من، اور اضافت من کے معنی میں، اور من تبعیضیہ ہے، اس لیے کہ اس سورہ کی جو آیتیں ہیں وہ پورے قرآن کی بعض ہی آیات ہیں۔ وقرآن مبین مظہر للحق من الباطل، اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں جو حق کو باطل سے ظاہر اور الگ کرنے والا ہے۔ عطف بزیادت صفت، یہ معطوف ہے صفت کی زیادتی کے ساتھ۔ اس سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے، وہ یہ کہ یہاں پر قرآن کا عطف کتابن پر، قرآن مبین کا عطف
کتابن پر ہو رہا ہے اور دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، لہذا یہ تو عطف الشیء علی نفسہ ہی ہے، جبکہ عطف تو مغایرت کو چاہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو کتابن ہے، جو کہ معطوف علیہ ہے، وہ مطلق ہے، اور قرآن مبین جو کہ معطوف ہے یہ صفت مبین کے ساتھ مقید ہے، لہذا یہ عطف مقید علی المطلق ہو گیا۔ اس طرح دونوں میں مغایرت ہو گئی کہ معطوف علیہ تو مطلق رہا اور معطوف مقید ہو گیا، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آگے مبین کی تفسیر مظہرین للحق سے فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ ابانا متعدی سے مشتق ہے۔ آگے فرمایا گیا ربما بالتشدید والتخفیف یود یتمنی الذین کفروا یوم القیامت اذا آینوا حالهم وحال المسلمین لو کانوا مسلمین۔ ربما بمعنی اکثر، یہ ربما بالتشدید تشدید کے ساتھ بھی ہے یعنی ربما، اور تخفیف کے ساتھ بھی ہے یعنی ربما۔ اکثر یعنی بسا اوقات کافر لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے، جس وقت اپنے حال اسی طرح مسلمانوں کے حال کا مشاہدہ کریں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ لوگ بھی مسلمان ہوتے۔ ربا یہاں پر تکثیر کے لیے ہے، معنی ہے بسا اوقات، اور ماں جس پر وہ داخل ہے یعنی ربا جس ماں پر داخل ہے وہ ماں مائے کافہ ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربا پر جب ماں کافہ داخل ہوتا ہے تو فعل ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں پر مضارع پر داخل ہے۔ جواب یہ ہے کہ مضارع بھی اللہ کے علم کے لحاظ سے واقع شدہ ہے، لہذا اللہ کے علم کے لحاظ سے ماضی مضارع میں کوئی فرق نہیں کہ سب وقوع پذیر ہیں، اس لیے اس کے علم کے لحاظ سے مضارع بھی ماضی ہی کی طرح ہے، لہذا اس پر ربا کا داخل کرنا صحیح ہوا، اگرچہ ہمارے علم کے اعتبار سے فرق ہے۔ مفسر علام نے ان کی تمنا کا وقت جو ذکر فرمائے یوم القیامہ، تو یوم قیامہ کو قرار دیا، جبکہ بعض لوگوں نے تمنا کا وقت نزاع کو قرار دیا ہے، یعنی معائنہ احوال آخرت کے وقت کو، کہ اس وقت یہ تمنا کریں گے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ ان کی تمنا اس وقت ہوگی جبکہ اللہ مومنوں کو جہنم سے نکالے گا اور کافروں کو اسی میں چھوڑ دے گا، اسی میں رہ جائیں گے۔ اس وقت اس طرح کی تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین۔ اور یہ جو فرمایا لو کانوا مسلمین، اس میں لو مصدریہ ہے، اے ان کانوا، اے کونہم مسلمین۔ یہاں پر لو کننا مسلمین ہونا چاہیے، اس کے بجائے لو کانوا مسلمین غائب کے صیغے کے ساتھ لایا گیا، اس بنا پر کہ اس سے مقصد ان کے متعلق خبر دینا، اسی کا لحاظ کیا گیا اور لو کانوا مسلمین کہا گیا، ان کے متعلق خبر دینے یہ اصل مقصود ہے۔ اگر ان سے صدور کا لحاظ کیا جاتا تو لو کننا مسلمین کہا جاتا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَرُبَّ لِلتَّكْسِيرِ فَإِنَّهُ يَكْسُرُ مِنْهُمْ تَمَنِّي ذَلِكَ، اور ربا یہاں پر تکسیر کے لیے ہے کیونکہ اس کی تمنا ان سے بکثرت واقع ہوگی۔ وَقِيلَ لِلتَّقْلِيلِ فَإِنَّ الْأَحْوَالَ تُدْهِشُهُمْ فَلَا يُفِيقُونَ حَتَّى يَتَمَنَّوْا ذَلِكَ إِلَّا فِي أَحْيَانٍ قَلِيلَةٍ، اور کہا گیا ہے
کہ رب یہاں پر تقلیل کے لیے ہے، اس لیے کہ ہولناکیاں ان کو مدہوش کیے ہوئے ہوں گی، ان کے ہوش اڑائے ہوئے ہوں گے، تو ان کو اس سے افاقہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کی تمنا کریں مگر تھوڑے سے اوقات میں، تو جو موقع مل جائے گا اسی میں تمنا کریں گے۔ چنانچہ افاقہ کے اسی قلیل وقت میں ان سے تمنا کا ظہور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ قلیل وقت میں تمنا جو ہوگی وہ تو قلیل ہی ہوگی۔ آگے فرمایا گیا ذرہم اترک الکفار یا محمد یاکلوا ویتمتعوا بدنیاہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کو چھوڑ دیں، کھاتے پیتے رہیں اور اپنے دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہاں پر ذر فعل امر ہے، اس کا ماضی نہیں آتا ہے، اس کی جگہ پر ماضی کی جگہ پر تارکا کو استعمال کیا جاتا ہے، البتہ اس کا مضارع آتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا گیا یاکلوا، یہ مجزوم ہے جواب امر کی بنا پر، اور یتمتعوا اس پر معطوف ہے، اس کا بھی نون اعرابی گرا دیا گیا عطف کی وجہ سے۔ او یلہہم، اصل میں یلہیہم، یا کو حالت جزم میں حذف کر دیا گیا، یہ بھی معطوف ہی ہے۔ یشغلہم العمل، یشغلہم العمل بطول العمر وغیرہ عن الایمان فسوف یعلمون عاقبۃ امرہم وہذا قبل الامر بالقتال، اور ان کو طول عمر وغیرہ کی آرزوؤں نے ایمان سے غافل کر رکھا ہے، تو ان قریب ان کو اپنے امر کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ ارشاد امر بالقتال سے پہلے کا ہے۔ اور ھذا قبل الامر بالقتال لا کر مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ذرہم سے لے کر کے فسوف یعلمون تک یہ پوری آیت قتال سے منسوخ ہے۔ آگے فرمایا گیا وما اہلکنا من زائدۃ قریۃ ارید اہلھا الا ولھا کتاب اجل معلوم محدود لاہلاکھا، اور ہم نے کسی بھی بستی کے باشندے کو نہیں ہلاک کیا مگر اس کے واسطے ایک مدت متعینہ تھی ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب یہ کفار غفلت میں پڑے ہیں تو پھر ان کو فوراً ہلاک کیوں نہیں کر دیا جاتا، کیونکہ ان کو فی الحال ہلاک نہ کیا جاتا اور ان کو مہلت دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ آخر ان کو فوراً ہلاک کیوں نہیں کر دیا جاتا، ان کو مہلت کیوں دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے ما اہلکنا سے، کہ ہمارا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم کسی بستی والے کو ہلاک کرنے سے پہلے ایک میعاد مقرر کر لیتے ہیں، جب وہ میعاد مقرر آ جاتا ہے تبھی ہم ہلاک کرتے ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں حجت پوری ہو جاتی ہے، عذر ختم ہو جاتا ہے، تب عذاب آتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے کہ ان کی ہلاکت کا وقت مقررہ ابھی آیا نہیں ہے، اس لیے غفلت کے باوجود وہ ہلاک نہیں کیے گئے، اس لیے کسی طرح کا شبہ ان کو ہلاک فی الحال نہ کرنے کی وجہ سے شبہ نہ ہونا چاہیے، جب وقت مقررہ آ جائے گا ان کو ہلاک کر ہی دیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا ما تسبق من زائدۃ امۃ اجلھا وما یستاخرون یتاخرون عنہ، کوئی بھی امت اپنے مقررہ مدت سے نہ تو آگے بڑھتی اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹتی ہے۔ یہاں پر من امت محلاً مرفوع ہے تسبقوں کا فاعل ہونے کی وجہ سے،
اور یستاخرون کی تفسیر یتاخرون سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر استفعال تفاعل کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد جو انہو ہے اس کی ضمیر اجل کی طرف راجع ہے، اے عن الاجل۔ آگے فرمایا گیا وقالوا اے کفار مکۃ للنبی یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر القرآن فی زعمہ انک لمجنون۔ اور کفار مکہ نے نبی سے کہا کہ اے وہ شخص جس پر اس کے زعم کے مطابق قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم تو مجنون ہو۔ یہ ندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی سبیل التحکم والاستہزاء ہے، نہ کہ اس سے آپ پر نزول قرآن کا اقرار مقصود ہے۔ اقرار نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کا استہزاء کر رہے ہیں۔ اسی لیے مفسر علام نے فی زعمہ ہی کا اضافہ کیا ہے، جس سے ایک شبہ کا ازالہ مقصود ہے، کہ شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے اول اور آخر میں موافقت نہیں ہے، کیونکہ اول میں نزول قرآن کا ذکر ہے، یعنی نزل علیہ ذکر فرمایا گیا، جس میں اقرار نبوت ہے، اور اخیر میں انک لمجنون فرمایا گیا، اس میں اسی نبوت کا انکار ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے کہ تم دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہو، کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ تو دیوانوں جیسی باتیں ہیں، تو اسے تو نبوت کا انکار ہو رہا ہے۔ نزل علیہ ذکر سے نبوت کا اقرار، اور انک لمجنون سے نبوت کا انکار، تو توافق کیسے ہوا؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ فی زعمہ ہی، یعنی پورے سے انکار ہی مقصود ہے، اور نزل علیہ ذکر کہا جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زعم کے اعتبار سے ہے، اس لیے انکار ہی انکار ہے، اس میں اقرار ہے ہی نہیں۔ اور ان کا یہ قول یعنی یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر ایسا ہی ہے جیسے کہ فرعون نے کہا تھا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ جو ارسل رسولکم الذی ارسل کہا تھا وہ ظاہر بات ہے کہ یہ استہزاءً ہی کہا تھا، یہ تحکم کے طور پر ہی کہا تھا، کوئی رسالت کا اعتراف اور اقرار کے طور پر نہیں کہا تھا۔ آگے فرمایا گیا لو ما ہلا تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین فی قولک انک نبی وان ھذا القرآن من عند اللہ۔ کیوں نہیں تم ہمارے پاس فرشتے کو لے کر کے آتے ہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تم واقعی نبی ہو، اور تم اس قول میں سچے ہو کہ واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہاں پر لوما کا لفظ جو ہے یہ تہذیز کے واسطے ہے، حلہ کے معنی میں، اسی لیے کہا بمعنی حلہ۔ اسی وجہ سے اس سے فعل متصل ہے، یہ لوما امتناعیہ نہیں ہے، کیونکہ اگر امتناعیہ ہوتا تو اس سے اسم متصل ہوتا، لیکن یہاں پر فعل متصل ہے، پتہ چلا کہ تہذیزیہ ہے۔ یہ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تم کسی فرشتے کو لے کر آ جاؤ جو گواہی دے کہ تم اللہ کے نبی ہو، گواہی دے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہے، تب جا کر کے ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ حاصل یہ کہ ان مشرکین نے آپ سے دو باتیں کہی تھی۔ پہلی بات یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، دوسری بات لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ یہ دو باتیں انہوں نے کہی تھی۔ آگے اللہ نے ان کی ان دونوں باتوں کو لف و نشر غیر مرتب کے طور پر رد فرمایا ہے، چنانچہ ما تنزل الملائکۃ سے دوسرے قول پر رد ہے،
اور انا نحن نزلنا ذکر سے پہلے قول پر رد ہے۔ چنانچہ دوسرے قول پر رد کا حاصل یہ ہے کہ تم جو نزول ملائکہ کی فرمائش کر رہے ہو اس کی اولاً تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موجودہ نشانیاں ڈھیر ساری ہیں جو کافی ہیں۔ رہا جن کو نہ ماننا ہو تو وہ تو فرشتوں کے آنے پر بھی نہیں مانیں گے، پھر فرشتوں کو اتارنے سے کیا فائدہ، اس کی کیا ضرورت، بلا وجہ فرشتوں کو بھیج کر تماشا تھوڑا ہی دکھانا ہے۔ البتہ یہ بات سن لو، عادت اللہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو فرشتوں کو عذاب لے کر ان کو ہلاک کرنے کے واسطے اللہ بھیج دیتے ہیں، پھر ایسی صورت میں مہلت نہیں ملتی۔ اور تم جو فرشتوں کے نزول کی فرمائش کر رہے ہو تو ہم کو تو معلوم ہے کہ تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، کیونکہ یہ فرمائش تحقیق کے حق کی غرض سے نہیں ہے بلکہ عناد اور استہزاء کی غرض سے ہے۔ تو پھر اگر تمہاری فرمائش کے مطابق فرشتے اتارے جائیں تو اس سے پھر انکار کرو گے، تو پھر نازل کرنے کا مقصد یہی ہوگا کہ تم کو بلا تاخیر ہلاک کر دیا جائے، جو فی الحال حکمت الہی کے موافق نہیں ہے۔ تم کو ہلاک کرنا اللہ نہیں چاہتا، اس لیے تمہاری یہ فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ فرشتے تو تمہارے واسطے عذاب ہی لے کر کے آئیں گے، کیونکہ نہ مانو گے تو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہارا انکار اس صورت میں بھی علی حال ہی باقی رہے گا جس بنا پر بالکل مہلت نہ پاؤ گے، معذب ہو جاؤ گے۔ پھر فرمائش پر اصرار کر کے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ضرر ہی ضرر ہے اس میں، اس لیے اس طرح کی فرمائش بے سود ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے، قال اللہ تعالی ما تنزل فیہ حذف احد التاءین تنزل الملائکۃ الا بالحق بالعذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے نہیں اترتے ہیں مگر حق یعنی عذاب کے ساتھ۔ اس میں دو تا میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا، اصل میں ہے تتنزل۔ اور آگے وما کانوا اذم اے حین نزول الملائکۃ بالعذاب منذرین مؤخرین، اور وہ لوگ اس وقت یعنی فرشتوں کے عذاب لے کر نازل ہونے کے وقت مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ فرشتوں کو انہی لوگوں کے واسطے نازل کرتا ہے جن کو ہلاک کرنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ اللہ کو اس امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ قیامت تک اس امت سے عبادت گزار اور موحدین کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ان کی بقا کی صورت میں ہی متصور ہے، ان کو ہلاک کر دیا جائے تو پھر ایسے لوگ ان میں کیسے پیدا ہوں گے، لہذا ان کی فرمائش منظور نہیں۔ اور وما کانوا اذم میں اذن از بمانے حین ہے، یعنی ملائکہ کے عذاب کو لے کر نازل ہونے کے بعد مہلت نہیں دی جاتی۔ آگے پہلے قول پر رد فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہ انا نحن تاکید لاسم ان او فصل نزلنا ذکر القرآن و انا له لحافظون من التبدیل والتحریف والزیادت والنقص۔ بے شک ہم ہی نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا۔ نحنو یا تو ان کے اسم کی تاکید ہے یا ضمیر فصل ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی تبدیل و تحریف، زیادتی و کمی سے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چونکہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر سے ان کا مقصد انکار اور استہزاء تھا، اس لیے اس کے جواب میں انا نحنو کے ذریعے کلام مؤکد لایا گیا۔ اور نحنو کے بارے میں جو مفسر اللہ نے فرمایا کہ تاکید لاسم ان، یعنی یہ نحنو ان کے اسم کی تاکید ہے، یہ تو درست ہے،
لیکن آگے جو فرمایا او فصل، یہ محل غور ہے، کیونکہ ضمیر فصل صرف غائب کی ضمیر ہوتی ہے جو یہاں پر نہیں ہے، متکلم کی ضمیر ہے یہ، نیز وہ دو اسموں کے درمیان واقع ہوتی ہے جو یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فعل کے کیونکہ اس کے بعد تو فعل آ رہا ہے۔ نزلنا مطلب یہ ہے کہ تم جو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر کہہ کر آپ کی تحقیر کرنا چاہتے ہو اور آپ کو مجنون کہتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا نبی مجنون اور دیوانہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ہی نے ان پر قرآن نازل کیا اور ہم ہی ان کے محافظ ہیں، ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ اس میں کوئی شخص کسی قسم کی کمی بیشی، تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، اور قیامت تک بھی اس کے اندر نہ ہی تو کوئی لفظی تحریف کر سکے گا اور نہ ہی کوئی معنوی تحریف کر سکے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جس پر ایسی نصیحت و ہدایت والی کتاب نازل ہو وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا سمجھ لو کہ جس قرآن کے تم منکر ہو اور جس کی وجہ سے تم ہمارے پیغمبر کو دیوانہ بتاتے ہو، اس کے ہم محافظ اور نگہبان ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، بحمد اللہ، وہ حرف بحرف پورا ہے، اس طرح کہ آج تک اس میں ایک بھی حرف بلکہ ایک نقطہ، ایک زبر زیر، اس میں کسی طرح کا فرق نہ ہو سکا، تبدیلی نہیں ہو سکی اور نہ آئندہ انشاءاللہ ہو سکے گی، برخلاف دیگر کتب سماویہ کے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ نے نہیں لی، اس لیے ان کتابوں میں باہم ہزاروں بلکہ لاکھوں اختلاف موجود ہیں۔ وآخر دعوانا